حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنا اسلام اچھا کر لے اور پھر وہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو ایک کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا کر اجر عطا فرمائے گا، اور جو بھی برا عمل کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برا عمل لکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ سے مل لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو ایک اعزاز ملا، معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو 5 نمازیں فرض ہوئیں، 50 تھیں، 50 سے 5 ہوئیں۔ جب 5 پر فائنل فیصلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس امت کو ایک عظیم تحفہ ساتھ اور اللہ نے عطا فرمایا کہ آپ کا جو بھی امتی کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو کم سے کم اسے 1 کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ صرف 1 کا، پہلی امتوں میں اگر کوئی نیکی کا عمل کرتا تھا تو 1 کے بدلے 1 ثواب ملتا تھا، لیکن فرمایا آپ کی امت کو 1 کے بدلے کم سے کم 10 ثواب۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب فوراً لکھا جاتا ہے، اور پھر فرمایا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے بعضوں کا یہاں تک کہ 700، اور بعضوں کا 700 سے بھی زیادہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جن کے لیے چاہے 700 گناہ سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، مکہ اور مدینہ ہے، مدینہ میں ایک نماز کا کم سے کم 50,000 نمازوں کا، مکہ میں ایک نماز کا 1,00,000 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ مقامات ایسے ہیں جن بیت المقدس میں 50,000 کا، مسجد نبی میں 1,000 نمازوں کا، تو مقامات کی وجہ سے اجر بڑھ گیا، اوقات کی وجہ سے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں، اور اخلاص کی وجہ سے بھی انسان بسا اوقات ایک عمل کسی کے بر وقت کرنے پر بھی، کسی کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو بر وقت اگر اسے چیز مل گئی تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اور حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچانک کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے تو گویا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچانک اور بر وقت ہوتی ہیں، جن سے اگلے کو زبردست فائدہ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تو ایسی نیکی کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو آج رقم کی ضرورت ہے، ہم نہیں دیتے، اس کو 2 مہینے بعد دیتے ہیں، اس وقت اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو جو ثواب آج ملنا تھا وہ بعد میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب اس نے طلب کی، اس کو ضرورت تھی، اس وقت ہم نے دیے نہیں۔ اسی وجہ سے صدقے سے زیادہ قرض پر ثواب ہے، اس لیے کہ صدقہ تو بندہ کرتا ہے لیکن اگلے کو ضرورت ہے یا نہیں، لیکن قرض تو وہ مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، تو قرض دینے پر صدقے سے زیادہ ثواب ہے۔ تو بعض مرتبہ انسان اخلاص کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا عمل کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ کو اخلاص کی وجہ سے پسند آتا ہے، تو اللہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ انسان کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بچھڑے کی طرح، جس طرح تم جانور کا بچہ پالتے ہو اس طرح اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کرنا جو ہم پوری زندگی نہیں جمع کر سکتے، لیکن بندے کو کس پر ملا؟ ایک کھجور کے ٹکڑے کے صدقے پر، یعنی اس نے خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو کھجور دی، صدقہ کیا، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اتنا زیادہ ثواب اللہ نے دیا۔ تو یہ اس امت پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ کم سے کم جو درجہ ہے وہ 1 سے بڑھا کر 10 کر دیا اور زیادہ کی حد مقرر نہیں کی. اخلاص پر رکھا، اوقات پر رکھا، جیسا وقت ہوگا، جیسا اخلاص ہوگا اسی طرح بڑھا کر اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اور برے عمل کو نہیں بڑھایا. برا عمل اگر کوئی ایک کرتا ہے تو وہ ایک ہی کا گناہ ہوگا. ایک عمل کرنے پر 10 عمل کا گناہ نہیں ہوگا. اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا تو وہ معاف ہو جائے گا. نہ معاف ہوا، دنیا میں سزا نہ ملی تو اگلے جہاں میں وہ ایک ہی گناہ ہوگا. اللہ چاہے تو معاف کرے گا، چاہے تو سزا دے گا. سزا ایک کی ملے گی، ایک کے بدلے 10 کی نہیں ملے گی. یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خصوصی فضل اور انعام کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.